بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ چند دن سے اور آج بھی کچھ افراد نے ایسی اصطلاحیں اور ٹرمنالوجی کا استعمال کیا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، جو بظاہر فقہ اور ہمارے عظام نے ان فتویٰ اور ایسی اصطلاحیں بیان فرمائی ہیں کہ مقدسات اسلامی یا اہل سنت کے جو مقدس افراد ہیں ان کی اہانت کرنا حرام ہے، بلکہ اگر کسی بھی فرد کا، کسی بھی مذہب کا کوئی مقدس ہو، کوئی شخص اس کی کوئی ڈائٹی ہو، یعنی قرآن اور اہل البیت اور ہمارے مجتہدین کا فرمان ہے کہ ہم ان ڈائٹیز کو، ان افراد کو ہم برا بلا نہیں کہہ سکتے، ان کی اہانت کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ مگر اب کچھ لوگوں نے شہر میں یعنی ایسی عجیب آگ لگانے کی سعی میں ہے، کوشش میں ہے کہ بھائی مولانا عمران رضا انصاری صاحب نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کی ہے، صحابہ کی توہین کی ہے۔ میں ان اشخاص سے، ان افراد سے جو میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں، بظاہر یہ لوگ شیعہ ہیں، واللہ عالم اندر سے یہ کیا ہے، مسئلہ ان کا کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ان افراد سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک شخص کا بھی نام لیں یا کن صحابہ پہ یا کن افراد پہ مولانا عمران رضا انصاری صاحب نے دشنام یا اہانت کی ہے، یعنی انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ افراد، یہ لوگ سامنے آئے، بولے کہ مولوی صاحب نے فلان صحابی، فلان صحابیہ یا کسی شخص کی اہانت کی ہے، تو عوام کے سامنے جو مسئلہ ہے یہ صاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ ایمبیگیوٹی پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی خود یہ عوام میں تذبذب اور تشویش اور شورش کا ماحول تیار کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا جو معاملہ ہے کچھ اور ہے، تو کچھ دن کے بعد عوام کے سامنے یہ معاملات ظاہر آئیں گے کہ اس معمہ کے پیچھے اصل میں کیا وجہ تھی، یہ لوگ کیوں عوام اور قانون اور دیگر جو یہاں پہ ادارے ہیں ان کے اذہان کو کس طرح سے مبذول کرنا چاہتے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ ورنہ اگر ایک شخص بھی آئے، کوئی بھی شخص ہو، وہ ہمارے سامنے آئے، بتائے کہ مولوی صاحب نے فلاں شخص جو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہانت کی ہے، تو ہم مولانا صاحب سے خود جواب لیں گے اور لینا بھی چاہیے، اور اگر کوئی نہ لا سکا تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ، ایسے دجال افراد پہ جو خامخواہ عوام میں یعنی سیاست اور یعنی ان چیزوں کے لیے ایسے تذبذب اور تشویشات پھیلاتے ہیں اور خود اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام الناس میں ایک نفرت اور عجیب قسم کی یعنی ہلچل پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ کشمیر کی رواداری ہے، یہاں پہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہندو ہے ہو یا کوئی سکھ ہو، کوئی بودھ ہو، کوئی عیسائی ہے۔ We don't have any problem with any sect or any religion. We all are brothers. ہم سب بھائی ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، تو ان کا تو ہم انہیں تصور بھی نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی الگ الگ دو چیز ہے، یہ تو سب ہم مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور حتیٰ کہ جو ہمارے دوسرے مذاہب ہیں کشمیر میں، ہماری ان کے ساتھ بھی رواداری ہے، ان کے بھی جو مقدسات ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی بھی توقیر کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ جو دیگر مسالک، دیگر مذاہب ہیں ان کی توقیر کی جائے، ان کی عزت کی جائے۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سنی بھائی ہو، ہم ان میں سے کسی افراد کی یا کسی کے ساتھ اگر ان کے روابط ہیں یا دلی احساسات ہیں، ہم ان کے احساسات اور روابط کے ساتھ چھیڑخانی کریں یا کسی شخص کی اہانت کریں۔ ہاں، کچھ لوگ ہم میں سے ہی ہیں جو بظاہر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ہیں، مگر ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ عوام کے سامنے آتے ہیں اور ایسے بیانات پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کی پچھلی بار انہوں نے کیا تھا، کسی شاعر نے
کچھ کہا تھا، پتہ نہیں کسی دوسرے شاعر کا کلام انہوں نے کوٹ کیا تھا، اور ایسے افراد نے ممبر پہ جا کے کہا تھا کہ بھائی ہاں اس نے ایسا کیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان افراد نے کسی شخص یا کسی شخصیت کے متعلق یہ اشعار ورڈسفائی نہیں کیے تھے، بلکہ یہ تو اقتباس تھا شیخ نور الدین ولی علیہ رحمہ کے کلام سے، وہی انہوں نے کوٹ کیا تھا، اور ویسے افراد بھی قانون سے وہ بری ہو گئے۔ آج بھی وہی چال، وہی معاملہ، وہی جال سازی عوام کے سامنے کی جا رہی ہے۔ انہیں ایک 50 منٹ کے لیکچر میں سے انہیں کچھ 2 یا 1 منٹ کو کٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے جذبات و احساسات لوگوں کو چاہیے کہ سنیں، لوگوں کو چاہیے کہ سننے کے بعد ان افراد سے سوال کرے کہ بھائی یہ بتائیے کس شخص کی اہانت ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اہانت کا ایسے ہی یعنی ڈول بجانی شروع کر دیے، یعنی شہر میں ہر کارنر، ہر جگہ پہ، میڈیا پہ آپ ڈول بجا رہے ہوں اہانت